السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بھائی سے گزارش ہے کہ ویڈیو پورا دیکھیے گا، سنیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور قیصر ابو طلحہ بے باک آواز چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آج کا میرا پیغام ویڈیو مولانا ارشد مدنی حفظہ اللہ، مولانا سجاد نعمانی حفظہ اللہ، تمام بڑے حضرات، تنظیم والے اور لیڈران، اسد اویسی صاحب SDPI کے تمام تک پہنچائیے گا۔ وہ کہاوت ہے نا، چھوٹی منہ بڑی بات۔ میری باتوں سے اگر کسی کو تکلیف ہو، میں ادباً گزارش کر رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے معاف کریں گے، لیکن میری باتوں پر دھیان دیں گے۔ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا مولانا سجاد نعمانی حفظہ اللہ کا، انہوں نے بیان دیے کہ آج ہندوستان میں جو مزدوروں کا جو صورت حال ہے، دیکھ کر کے سن کر کے روح کانپ جاتی ہے۔ یقیناً بالکل صحیح بات ہے۔ اور مزدوروں کا جو گھر والے ہیں اور بھی بھائی ہے، جو پھل فروٹ ہے سڑے ہوئے ان کے چھلکے اتار کر کے روڈوں میں ٹماٹر دھو کر کے ایسے کھا کے وقت گزارے، اور لوگوں کا سفر بھی ہوا مزدور کو ایسے حالات میں لے کر کے۔ مسلمانوں نے کیمپ بھی لگایا، دوسرے سناتنی دھرم بھائی والے بھی، ہندو بھائی بھی لگائے، اور لوگوں نے یوں بھی کہا کہ اس راستے سے جاؤ جہاں سے مسلمانوں کا کیمپ لگا ہوا ہے اور مسلمانوں کا گھر ہے۔ بے انتہا جو بھی کہا جائے کم ہے، یعنی مسلمانوں نے جہاں تک ہو سکی تعاون کیے، دوسرے بھائی بھی تعاون کیے۔ تو میں یہ بولنا چاہتا ہوں، یہ آج کا میرا پیغام ان تمام بڑے علماء حضرات لیڈران کے لیے ہے کہ آخر یہ نوبت آئی کیسے؟ اتنا جو مسلمان دلتوں سے بھی اوپر جو تھا، آج دلتوں سے بھی نیچے ہو چکا ہے، دلت آدیواسی اور سب جو بھی ہے، یہ آج نوبت آئی کیسے؟ ان کے ذمہ دار ہے کون آخر؟ یہاں میں کتاب ہے میرے پاس، مطالعہ کرتا رہتا ہوں، امام حسن بصری رحمہ اللہ، ان کا مصنفین حضرات جو لکھے ہیں، تو میں یہ کتاب بھی مطالعہ کر رہا تھا۔ یہاں میں جو دیکھا سیاسی صورت حال، تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے پہلے ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت رہا، ان کے بعد جو عمر اور جزیرہ عرب کے حدود سے آ کے نکل گئی تھی، اور قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں پر اسلامی فتوحات کو مسلسل کامیابی ہوتی رہی۔ اور جب عثمان غنی جزیرہ عرب میں مکمل اسلام کو مکمل اقتدار حاصل ہو گیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دور خلافت، عہد خلافت کے اول و آخر سن ہجری 35 کے اندر اسلامی سلطنت کی سیاسی صورت حال میں عدم توازن پیدا ہو گیا، قصر خلافت کا محاصرہ کر لیا گیا، اور یہ محاصرہ 80 دنوں تک جاری رہا۔ اور پھر خلیفہ وقت عمر عثمان رضی اللہ عنہ کو ایام تشریق کے دوسرے محاصرے میں دن میں جو قتل کیا گیا تھا، اس وقت حسن بصری رحمہ اللہ کی عمر 14 برس تھی۔ وہاں سے جو چلتا رہا، پھر علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت شروع ہوا، اسی جو آغاز ہوئی، ان کے خلافت کے 6 ماہ بعد جنگ جمل واقع ہوئی، اور پھر اس میں ان کی فوج کو فتح حاصل ہوئی۔ پھر چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا۔ پھر 36 ہجری میں علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوجوں کے درمیان صفح کی جو جنگ واقعہ پیش آ گیا، اور کیا کہتے ہیں، تاریخ کے کتابوں میں درج ہے۔ یہ چلتا رہا سن ہجری 70 تک چلتا رہتا ہے، 35 سے شروع ہوتا ہے، 70 تک چلتا رہا ہے۔ مسلمان جو اس خانے جنگی کے اس طویل سلسلے نے اسلامی سلطنت کو کمزور کر کے رکھ دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں رومیوں کو مسلمانوں کے خلاف سر اٹھانے کا موقع مل گیا تھا۔ چنانچہ 70 ہجری میں رومی مسلمانوں کی آپس کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اور عبد الملک بن مروان کو شہنشاہ روم کے ساتھ اس شرط پر صلح کرنی پڑی کہ عبد الملک اسے ہر جمعہ کو 1000 دینار ادا کیا کرے گا۔ یہ تو ایک تاریخ میں مختصراً بولا۔ میں بولنا یہاں یہ چاہتا ہوں بڑے حضرات کے لیے کہ ہندوستان میں جب انگریزوں نے سکہ جمایا، تو یقیناً ہمارے علماء مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اور ان جیسے بڑے بڑے اکابر جو انگریزوں کو اس ہندوستان سے مار بھگایا، اپنی گردنیں پیش کی، اور
عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ اور بھی حضرات جو تھے ہندوستان کو آزاد کیا۔ ہندوستان کو جب آزاد ہونے میں قریب وقت آ رہا تو جمعیت علماء جو اس وقت موجود تھی وہ کہتے بھی گئے کہ ہندوستان سیکولر رہے گا۔ تو اس وقت کی جو کانگریس تھی سب نے کہا کہ سیکولر ہی رہے گا۔ جب ہمارے اکابر علماء ہندوستان کو ان کے ہاتھ میں سونپ دیے، ان کو چلانے کے لیے دے دیے، نامعلوم کس وجہ سے ہندوستان سیاست سے دور ہو گئے اور ہٹ گئے، وہ انہی کو معلوم ہے۔ لیکن جب ملک ان کے ہاتھ میں دینے کے باوجود جب 70 سال سے اس وقت سے لے کر اب تک 70 سال کے اندر جب اس طریقے سے ظلم ہوتا رہا ہے، ہماری جائیداد اور ہماری پراپرٹیاں، اوقاف کی جائیداد، بابری مسجد، ظلم و تشدد، مسلمانوں کو مارنا، پورے تباہ کر دینا، سب کچھ دیکھتے رہے، دیکھے آنکھوں سے، تو آج کیا وجہ ہے، کیا کارن ہے کہ جمعیت علماء مسلم پرسنل لا سیاست میں حصہ نہیں لے رہے؟ میرا یہ سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹی میں بڑی بات، معاف کریں گے اگر کسی کو تکلیف ہو میری بات سے، کیا سیاست دین کا ہے، دین اسلام کا حصہ نہیں ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے سیاست کیے، اور پھر میرے نبی نے بولے کہ اے اللہ عمر بن خطاب کو اسلام میں داخل کر، تیرے اسلام میں جان پیدا آ جائے گا، تو کیوں بولے آخر؟ اور پھر ایک جگہ میں جنگ کے دوران علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بھی تھے کہ سب سے بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہراؤ دینے کے لیے ہمت سے کھڑا نہیں ہوا، ہمت نہیں کرتی تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ٹھہراؤ دینے کے لیے، پڑاؤ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور ایک ظالم نے حملہ بھی کرنا چاہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھلانگ لگا کر ان کی گردن کو اڑا دیتے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، علماء حضرات جانتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم نے دیکھا ملک آزاد ہونے کے بعد سے لے کر آج تک مسلمانوں کا خستہ حالت ہو گیا، تو کیا وجہ ہے کہ سیاست میں حصہ نہیں لے رہے؟ اور سیاست میں جو ہیں بھی، اسد الدین اویسی ہے، MIM ہے، SDPI ہے، ان لوگوں کا سپورٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں بولنا تو بہت ساری بات چاہتا ہوں، لیکن کیا بولوں گا ان لوگوں کو، اللہ معاف کرے۔ میں ادباً گزارش کر رہا ہوں، تمام سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، جمعیت علماء سے بھی، مسلم پرسنل لا سے بھی، کہ آپ حضرات 70 سال کے اندر دیکھ لیے، اب دور وہ آ گیا، وہ وقت آ گیا ہے کہ سیاست میں آپ تمام حضرات حصہ لیں، اور SDPI ہے، MIM ہے، ان کو اپنے انڈر میں لیں، آپ رہنمائی کریں، آپ لیڈر بنیں، ان کو اپنے پیچھے چلائیں، اور سیاست کر کے ہندوستان کو پھر ایک سپر پاور بنائے، سونے کا چڑیا بنائے، تبھی جا کر کے مسلمانوں کا خستہ حالت دور ہو سکتی ہے، اور جو غریب طبقہ ہے، ہندو بھائی ہے، آدیواسی ہے اور دلت بھائی ہے، سب کا جو ہے ایک درجہ مل سکتا ہے اور اوپر کو جا سکتا ہے۔ میں ادباً اتنا ہی گزارش کر رہا ہوں کہ تاریخ بھری پڑی ہے ہماری، تو میں ان حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کو سیاست میں نہ آنے کی وجہ سے ملک جو نفرت پھیلانے والا ہے ان کے ہاتھ میں دینے کی وجہ سے آج یہ معاملہ پیش آ رہا ہے، جو ملک کا خستہ حالت ہو چکا ہے، مسلمان بھی ہے، دلت بھی ہے، آدیواسی بھی ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ میں یہ چھوٹی منہ بڑی بات کیا بولوں گا، تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ سیاست میں حصہ لیں۔ اور ابھی جو بہار کا الیکشن ہو رہا ہے، مجھے افسوس ہے کہ MIM اتحاد المسلمین جو نام ہے، SDPI کو کیوں نہیں ساتھ میں لیے ہوئے، مجھے افسوس لگ رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے۔ SDPI کو ساتھ میں لے کر کے جو ظالم ہے، جو نفرت پھیلانے والا ہے، جنہوں نے لوٹا، جنہوں نے برباد کیا، ان تمام کو ہرانا تھا، اور نہ معلوم ان کو
ایس ڈی پی آئی سے دور ہو کر کے اپنے آپ لڑنا چاہتے، جبکہ بتانے والے فیصدی کے حساب سے بتا رہے کہ یہاں اتنی فیصدی ہے، یہاں اتنی مسلمانوں کی آبادی ہے، یہاں یہ جیت سکتا ہے، یہاں اس کا ووٹ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں 78% مسلمانوں کی آبادی ہے تو اس میں سے 10% چلا جائے گا ایس ڈی پی میں، 25% 30% لالو میں چلا جائے گا۔ جو شاہنواز جو موجودہ ایم ایل اے ہے انہوں نے اپنا فیلڈ بنا کے رکھا ہے، ایس ڈی پی آئی نے بھی اپنا فیلڈ بنا کے رکھا ہے، کچھ ایم آئی ایم میں چلا جائے گا۔ تین طرف بٹ جائے گا تو کیا دوسروں کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً فائدہ ہوگا۔ اور کیا گارنٹی ہے کہ 70% مسلمان ایک ہی کے پاس رہ سکتا ہے؟ نہیں ہے کوئی گارنٹی۔ تو میں یقیناً یہاں مختصراً یہ کہنا چاہوں گے کہ علماء حضرات جو جمعیت علماء ہے، مسلم پرسنل لا ہے، سیاست میں حصہ لے اور ان تمام کو جو ہے مسلم لیگ، ایس ڈی پی آئی ہے، ایم آئی ایم، تمام کو اپنے انڈر میں لے اور ملک کو پھر سے سپر پاور بنائے، پھر سے آزاد کرے۔ ملک جو ایک دوسرے راہ کی طرف اختیار ہو چکی ہے، جا رہا ہے، تو اس کو بچائے۔ ایک ہندو راشٹر بننے کی طرف جو جا رہا ہے، بار بار کہہ بھی رہے سب کہ ہندو راشٹر بننے کو جا رہا ہے، تو ان سے بچائے اور نفرت پھیلانے والوں سے بچائے۔ بس ادباً یہی گزارش ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں معافی چاہتا ہوں، چند ایک رائے اپنے علماء حضرات کے بڑے تنظیموں کے لیے اپنی رائے رکھا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، گستاخی معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔